السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز، ایسے واقعات، آگے رمضان شریف آ رہا ہے اس کے وظائف سب آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتے رہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو کا موضوع سخن ہے اصحاب کہف کون تھے۔ آج ہم جن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں عظیم ہستیاں اصحاب کہف کون تھے۔ بہت سے لوگ اصحاب کہف کے بارے میں جانتے ہیں، بہت سے نہیں جانتے، جبکہ دیکھا جائے تو قرآن پاک میں بھی اصحاب کہف کا ذکر ہے، ان کا ایک پورا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو آج ہم ڈیٹیل سے ان کے بارے میں بات کریں گے، اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، کہاں تھے، کب تھے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے۔ انہوں نے پوچھا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کریں کہ ان کے نبی ہونے کا ثبوت ملے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن مجید کی سورۃ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہاں پر آباد لوگ بت پرست تھے، رومی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے تحت کام کر رہے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا تو اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اصحاب کہف شہر اسنوس کے شرفا تھے، جو بادشاہ کے معزز شہری بھی تھے اور بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے۔ یہ لوگ صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے بہت بیزار تھے۔ ایک دن اپنا ایمان بچانے کے لیے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لی اور وہاں سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصہ اسی حال میں سوتے رہے۔ بادشاہ تقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں تو بے حد ناراض ہوا۔ اپنے غضب و غصہ کی حالت میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دو، دیوار کو مکمل طور پر بند کر دو تاکہ وہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر اس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ صاحب ایمان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور اصحاب کہف کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروایا اور تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد پر رکھ دیا۔ اس طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھ دی۔ کچھ دیر بعد بادشاہ مر گیا۔ اس کے بعد ایک نیک دل بادشاہ تخت نشین ہوا۔ اس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت سے حکمرانی کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ لوگ قیامت سے انکار کرنے لگے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہ ہوگا۔ قوم کا اتنا برا حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور اپنے رب کو تنہائی میں جا کر یاد کر کے رونے لگا۔ اپنے رب کے حضور دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ سب ٹھیک کر دے، لوگوں کے دل میں پھر سے یہ ہیبت اور خوف پیدا کر دے کہ قیامت آئے گی اور ہم پھر سے زندہ ہوں گے۔ بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر اسی غار کے پاس گیا اور اس نے اپنی بکریوں کو رکھنے کے لیے وہی ٹھکانہ پسند کیا تو اس نے اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ دیوار گرانے والے وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے سلام کیا اور نماز ادا کی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم بازار جا کر کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی پتہ لگاؤ کہ بادشاہ تقیانوس کی سوچ کیا ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے۔ وہ کھانا لینے بازار گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عیسائیت کا چرچا ہے اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یا الہی یہ سب کیا ماجرا ہے۔ اس قہر میں تو عیسائیت کا نام لینا بھی جرم تھا،
تو یہ سب کب ہوا؟ وہ ایک نان والے کی دکان پر گئے، کھانا لیا تو اسی بادشاہ یعنی کہ دقیانوس جس کے دور میں اصحاب کہف قید ہوئے تھے اس وقت کا سکہ دیا، جو کہ اس دور میں چلنا بند ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اب تو اس کو دیکھنے والا بھی کوئی انسان باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، اس نے ان کو احکام کے سپرد کر دیا۔ سب نے خزانے کا پوچھنا شروع کیا، اسے کہا کہ بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اصحاب کہف کے اس انسان نے کہا یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، اس کا چلن بھی بند ہو گیا ہے، لیکن تم تو ابھی بھی جوان ہو، ساری کہانی صاف صاف بتاؤ۔ اس پر اس نے کہا تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے، اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا آج روئے زمین پر ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سینکڑوں برس پہلے ایک بادشاہ گزرا جو بے ایمان تھا، جس کا نام دقیانوس تھا، جو بت پرست تھا۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل ہی تو ہم اس کے خوف سے اپنی جان اور ایمان بچا کر غار میں چھپے تھے، میرے ساتھی ابھی بھی وہاں ہیں، آؤ دکھاؤں تم سب کو، دیکھو۔ اصحاب کہف نے جب اتنے لوگوں کو آتے دیکھا تو سمجھے کہ شاید دقیانوس بادشاہ نے فوج کے ساتھ حملہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ توبہ استغفار کرنے لگے۔ احکام اس کے ساتھ غار کے بیچ میں پہنچے۔ انہوں نے وہاں وہ صندوق دیکھا، اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھنے لگے جس کے اوپر اصحاب کہف کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ ساری حقیقت اس تختی پر لکھی تھی کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو دقیانوس بادشاہ کے خوف سے چھپ گئی ہے، اور بادشاہ نے کیسے کیسے ظلم کیا ان پر اور کیسے دیوار بنائی کہ یہ یہیں مر جائیں اور یہیں ختم ہو جائیں۔ نیک دل بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ خود غار میں آیا اور اصحاب کہف نے اپنی ساری کہانی بیان کی۔ بادشاہ سب دیکھ کر اور سن کر بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی کہ اب وہ لوگوں کو یہ یقین دلا سکتا ہے، لوگوں کے دل میں یہ بات پھر سے پیدا ہو جائے گی کہ ایک دن سب نے پھر سے زندہ ہونا ہے اور سب نے قیامت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بادشاہ کو دعائیں دی، سلام لیا اور وہاں اسی طرح غار میں واپس چل گئے اور جا کر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی غار تک جا سکے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی۔ اس کے بعد نیک دل بادشاہ نے غار کے منہ پر مسجد بنوا دی۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ کفار اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ بھلا مرنے کے بعد اللہ کیسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن مجید میں بیان کیا۔ مگر اصحاب کہف میں کتنے لوگ شامل تھے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی منابع میں ان کی تعداد 5، 7، 13 ہے، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے یہ سب اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں اصحاب کہف کی تفصیل بتائی، اپنے پیارے نبی کو اصحاب کہف کی تفصیل بتائی، صرف اس لیے کہ لوگوں کا قیامت پر یقین رہے اور اس بات کا یقین رہے کہ قیامت والے دن ہر انسان چاہے وہ جب بھی فوت ہوا ہو اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک روحوں کے صدقے، اصحاب کہف کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں ہمارے ایمان کی پختگی کرے، ہمیں ایمان کی روشنی سے مالا مال کرے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔